بے چینی، جس انسان میں بے چینی ہو، ہر چھوٹے بڑے کام پہ اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ یہ کام میرا کیسے ہوگا، وہ کام میں کیسے کروں گا۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام رفیع اخنزادہ ہے، میں کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں، نفسیات کا ڈاکٹر ہوں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، تو سوچا اس پر ایک ویڈیو بنا لوں، آپ لوگوں کو رمضان کے نفسیاتی فائدے بتاؤں، سائیکالوجیکل بینیفٹس آف رمضان۔ پتہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک ٹھنڈی ہوا کی طرح ہے۔ ٹھنڈی ہوا آ کے بچتی ہے انسانوں کو، اور انسانوں کو اپنی روح کے ساتھ کنیکٹ کر کے واپس چلی جاتی ہے، سال میں ایک بار آتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں نے اس لیے کہا کیونکہ ہمارے نفسیات سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ 4 منٹ کے لیے ٹھنڈی ہوا میں کھڑے ہو اور آپ سانس لو، اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو محسوس کرو، 4 منٹ کے لیے اگر آپ سانس لو اور دنیا اور شور شرابے سے دور رہو، تو یقین کرو آپ کو ایک ایک چیز قدرت کی سمجھ آ جائے گی۔ آپ کو اپنی سانس کا پتہ چلے گا، آپ کو ارد گرد کے ماحول کا پتہ چلے گا، جس سے آپ اپنی اسپریچول، اپنی روح کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، روح کے ساتھ شمولیت ہو جائے گی آپ کو۔ تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار صحیح اوریجنل قدرت میں کھڑے ہو آپ۔ تو رمضان کا مہینہ ایسا ہے کیونکہ اس کے آنے سے معاشرے کے جتنے بھی ناسور ہوتے ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، جتنے بھی برے کام ہوتے ہیں، جو بھی چیز ہوتی ہے، وہ سارے رمضان کے مہینے کی وجہ سے چلے جاتے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے آپ کو سائیکالوجیکل بینیفٹس بتاؤں گا، نفسیاتی بینیفٹس آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آتا ہے انسان میں سیلف ڈسپلن۔ سیلف ڈسپلن سے میرا مراد ہے کہ خود نظمی، انسان میں خود نظمی آ جاتی ہے۔ وہ اس طرح سے آ جاتی ہے کیونکہ آپ کی روٹین بن جاتی ہے رمضان میں۔ آپ کی روٹین ایسی بن جاتی ہے، آپ کھانے سے دور رہتے ہو، پانی سے دور رہتے ہو آپ، اور ساتھ میں آپ عبادت کرتے ہو، آپ کا پریکٹس بھی ہو جاتا ہے، آپ کی نیند کی ٹائمنگ اپنی ٹائم پہ ہو جاتی ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر ایک انسان کے دن میں آ جائے تو سمجھو وہ اپنی طرف سے ایک پورا انسان ہے۔ اگر وہ ٹائم پہ اٹھے، اس کی نیند پوری ہو، خوراک سے وہ دور ہوتا ہے، صرف افطار کے وقت خوراک کرتا ہے، پانی سے وہ دور ہوتا ہے، اس پرہیزگاری کو کہتے ہیں خود میں صبر لانا، خود میں اسپریچوالٹی لانا اور سیلف ڈسپلن۔ آپ کو اپنے آپ کے اندر اپنے آپ میں سوچنے کا کچھ ٹائم ملتا ہے، آپ ذکر و اذکار کرتے ہو، آپ خدا کی طرف نزدیک ہو جاتے ہو۔ سب سے پہلے تو آپ میں سیلف ڈسپلن آ جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ڈپریشن اور انزائٹی، بے چینی اور ذہنی دباؤ کو دور کرتی ہے۔ بے چینی اور ذہنی دباؤ کو کیسے دور کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا ڈپریشن بتا دیتا ہوں۔ ڈپریشن وہ ہوتا ہے جب ایک انسان دن رات سوچتا رہتا ہے، جب وہ برے خیالات اپنی دنیا میں گمسم ہوتا ہے، معاشرے سے دور رہتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک چیز سے تنگ آیا ہوتا ہے، وہ اسلام، وہ مذہب، وہ سوسائٹی، معاشرے، ہر چیز سے دور ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ رمضان کا یہ ہے کہ ڈپریشن ذہنی دباؤ کو کم کر دیتا ہے اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ ذہنی دباؤ کو اس طرح سے کم کرتا ہے جب آپ پورے دن میں کھانا نہیں کھاتے ہو، جب پورے دن میں آپ پانی نہیں پیتے ہو، جب پورے دن میں آپ ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہو، عبادت کر رہے ہوتے ہو اللہ کی راہ میں، تب آپ کو فیل ہوتی ہے، آپ کا ذہن سلو ایک پازیٹیو مثبت سوچوں میں پڑ جاتا ہے، وہ اچھی سوچ آپ کے لیے لے آتا ہے۔ اور جب بھی آپ کا بولنے کا، اب جب بھی آپ سوچتے ہو، وہ اگر آپ کا مثبت ہو جائے، آپ کا صحیح ہو جائے، تو سمجھو آپ کے سارے اعمال ٹھیک اور درست ہو جائیں گے، صرف اور صرف سوچنے کی وجہ سے، جب آپ کے نفسیات ٹھیک ہو۔ سب سے پہلا اثر رمضان کا یہ ہے کہ وہ آپ کے نفسیات پہ اثر کرتا ہے۔ اثر ایسا کرتا ہے جب آپ عبادت کرتے ہو، عبادت سے اٹھتے ہی آپ کو پھر اچھے خیالات آئیں گے، جب بھی آپ ذکر کرو گے آپ کو اچھے خیالات آئیں گے، اور کھانا نہ کھانے سے، پانی نہ پینے سے آپ میں صبر آئے گا۔ اور آپ کو اگر ایک بار صبر آئے، صبر زندگی میں آپ کے آئے نا، تو سمجھو آپ کے سارے زندگی کے سارے مسئلے ایک ساتھ حل ہو گئے۔ صبر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اسلام مذہب میں بھی اور سائیکالوجی میں بھی، نفسیات میں بھی، انسان میں صبر ہونا چاہیے۔ تو یہ ڈپریشن کم کرنے کے لیے نفسیاتی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کے ڈپریشن کو سلو کم کر دیتی ہے، ایک انسان کو اس سٹیج سے نکال دیتا ہے جب وہ برا سوچتا ہے معاشرے کے بارے میں، اپنے بارے میں، یا زندگی کے بارے میں، یا اس کے کوئی کام نہیں چل رہے ہوتے، یہ وہ اپنے آپ سے تنگ آیا ہوتا ہے، وہ اس چیز کو کم کر دیتی ہے۔ پھر آتی ہے انزائٹی، بے چینی، جس انسان میں بے چینی ہو، ہر چھوٹے بڑے کام پہ اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ یہ کام میرا کیسے ہوگا، وہ کام میں کیسے کروں گا، اس بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب اوپر سے آپ کا سیلف ڈسپلن ٹھیک ہو، آپ کی زندگی، آپ کا ایک دن صحیح جا رہے ہو، آپ اپنے دن میں جی رہے ہو، آپ نہ کل کا سوچ رہے ہو نہ آج کا سوچ رہے ہو، آپ آج کے ہی دن کو ٹائم دے رہے ہو، آپ کے رولز، آپ کے ڈسپلنز، آپ کی پرسنالٹی سلو ٹھیک ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی انزائٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی بے چینی سلو نکل جائے گی، کیونکہ آپ کا سوچنے کا انداز بدل جائے گا، آپ میں صبر ہوگا، آپ میں شکر ہوگا، آپ دوسروں انسانوں کے لیے اچھائی کے بارے میں سوچو گے، کبھی برائی کے بارے میں نہیں سوچو گے۔ سب سے بڑا پوائنٹ یہ جس سے آپ کی انزائٹی کم ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس ایموشنل ریگولیشن اور موڈ۔
آپ کا موڈ مطلب دن رات اٹھنے بیٹھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو سٹائل ہوتا ہے، وہ آپ کا اس کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے، وہ آپ کا تھوڑا سا صحیح رستے پہ آ جاتا ہے۔ دوسرا ہے ایموشنل ریگولیشن، آپ کی اندر کا جو جس کو ہم رونا بولتے ہیں، یا کبھی ہمیں کوئی غصہ کرے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمیں برا لگتا ہے، ان چیزوں کو ایموشن کہا جاتا ہے۔ ان ایموشنل انٹیلیجنس اور ایموشنل ریگولیشن کرتا ہے رمضان آپ کا، مطلب آپ کے اندر میں ایک سکون آتا ہے، پیس آتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو دیکھنے کا ٹائم ملتا ہے، جس کو ہم سائیکالوجی میں سیلف ریفلیکشن کہتے ہیں۔ مطلب آپ خود کو ٹائم دیتے ہو، کیونکہ آپ کے 24 گھنٹے سارے عبادت میں جا رہے ہوتے، اچھے کاموں میں جا رہے ہوتے، تقویٰ کرتے ہو آپ، ذکر کرتے ہو، عبادت کرتے ہو آپ، جس کی وجہ سے آپ کے دماغ پر سلو مثبت اثرات آتے ہیں، آپ کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ایموشنل انٹیلیجنس، مطلب آپ کے اندر کا جو جذبات ہوتے، جو غصے کے ہوتے، جو برے کام کے یا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ سوچتے ہو 1000 بار، اس سے کو کہتے ہیں ذہنی سکون، روحانی سکون جسے آپ کو ملتا ہے، وہ چیز آپ میں لا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے گریٹیچیوڈز۔ گریٹیچیوڈز مطلب سائیکالوجی میں ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی مطلب آپ افزائی کرنا۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آپ کو اس چیز کا موقع دیتے ہیں کہ آپ کو چھوٹے سے چھوٹے چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے، گریٹیچیوڈ کی وجہ سے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کو رمضان میں افطار کا یا سحری کا کھانا نہیں ملتا ہوتا، تو اس منتھ میں ہمیں موقع ملتا ہے غریبوں کے ساتھ اچھائی کرنا، ہر اس غریب کے ساتھ جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، اپنے ہمسائیوں کا خیال کرنا، اپنے ارد گرد نظر دوڑانا کہ کون کس کو کیا مل رہا ہے، اور ہر انسان کے دل میں اچائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر انسان کو دینا چاہتا ہے کچھ، کہ ہر انسان اپنی زندگی صحیح جیے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ آپ جتنا صحیح سوچتے ہو، جتنا آپ اسلام کے مطابق، رمضان کے مطابق ان کے رولز، ان کی چیزوں کو فالو کرو، روزہ صحیح سے پکڑو اور اس میں عبادت کرو، تو آپ کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات، اگر 30 دن تک لگاتار آپ رمضان کے مہینے کو اسی طرح ڈسپلن کے ساتھ لے کے پڑھو، اس میں عبادت کرو، اس میں نمازیں پڑھو، اس میں اچھے کام کرو، تو آپ کو 30 دن تک سائیکالوجی کے مطابق اگر لگاتار آپ کا یہی روٹین رہے، تو سمجھو آپ کی ساری زندگی بدل گئی۔ اس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو زندگی کیسے بدل سکتی ہے۔ ایک بھی کام اگر آپ 30 دن لگاتار یا 40 دن لگاتار کرو نا، تو اس چیز سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ رمضان میں آپ کو ہزاروں ایسے اپرچونٹیز، موقع ملتے ہیں جس کو آپ بدل سکتے ہو۔ آپ اپنے رویے کو بدل سکتے ہو، اپنے غصیلے پن کو بدل سکتے ہو، آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو، آپ میں رحم دلی آ سکتی ہے، آپ کے اپنی روح کو سکون مل سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جس کی وجہ سے آپ کو سکون فیل ہوتا ہے اندر سے۔ آپ میں رحم دلی بھی آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ رحم دل ہوتے ہو، آپ لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرتے ہو، برے کام روکنے پر کوشش کرتے ہو کہ وہ آپ سے روکے، کیونکہ یہ رمضان کے اثرات ہوتے ہیں، وہ آپ کو برے کام سے روکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو نفسیاتی، یہ ایک انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ آج کل کے ینگ جنریشن یا سوسائٹی میں جتنے بھی نوجوان ہیں، وہ سارے ڈپریشن کے شکار ہیں، انزائٹی کے شکار ہیں، حالات کی وجہ سے، یا اپنے سکولوں کی وجہ سے، یا ایجوکیشن کی وجہ سے، یا ملک کے حالات کی وجہ سے، وہ سارے ڈپریس ہے، ڈفرینٹ بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اور ان ساروں کو اس منتھ کا ایک موقع ہے، ایک اپرچونٹی ہے، اگر وہ لوگ اس چیز کو سمجھے کہ کتنے نفسیاتی آپ کو فائدے ہو سکتے ہیں۔ آپ کا دماغ سمجھو ایک سکون لیول پر آ جائے گا، جس کو سائیکالوجی کہتی ہے، مطلب پیس آف مائنڈ۔ اگر وہ آپ اچیو کرو، اگر وہ چیز آپ کو مل جائے اس رمضان کے منتھ میں، تو سوچو آپ کے اگلے 10 سال زندگی آپ اسی سے زبردست ہو کے گزار سکتے ہو، کیونکہ آپ کا تھنکنگ سٹائل، جو پیٹرن ہوتا ہے، سوچنے کا انداز جو ہوتا ہے، وہ اگر آپ چینج کرو اپنے آپ کا، تو اس سے زیادہ اور کوئی بڑی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے جسمانی فائدے پھر آپ دیکھو رمضان کے، صرف اور صرف جب آپ روزہ رکھتے ہو، کھانا نہ کھاتے ہو اور پانی نہیں پیتے ہو، اس کو 7-8 گھنٹے دیتے ہو جب تک سورج نہ غروب ہو جائے، اس کے آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری نکل جاتی ہے، جتنی بھی چھوٹی چھوٹی سرفیشل ڈیزیز ہوتے ہیں، اوپر کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ سارے آپ کے جسم سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے جسم کو ایک ٹائم ملتا ہے اپنے آپ کو صاف کرنے کا، اس کو روٹین ملتی ہے ٹائم پہ کھانا کھانے کا، اور ٹائم پہ اچھا کھانا کھانے کا، اور ٹائم پہ پانی پینے کا، اور ٹائم پہ سونے کا ٹائم ملتا ہے اس کو، تو اس کی وجہ سے آپ کے نفسیات اور بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو سمجھو، مطلب اگر اسی چیز کے ہم سائیکالوجسٹ، نفسیاتی ڈاکٹر اسی چیز کے پیسے لیتے، لوگوں کو باتیں کرنا، لوگوں کو مشورے دینا، تو اسی لیے ایک رمضان منتھ ایسا منتھ ہے جو آپ کو بالکل ہم مسلمانوں کو ایسے مفت میں ملا ہے، جس سے ہم اپنی ساری زندگی بدل سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر رمضان کی وجہ سے صرف اور صرف معاشرے میں 100 لوگوں کو ہدایت ملے، ان کی زندگی ٹھیک ہو جائے، وہ بہتر ہو جائے، تو سمجھو اس کے ساتھ جو معاشرے میں 50 برے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان پہ بھی اثر پڑے گا، ان کی بھی زندگیوں میں آپ سیدھا راستہ لانے کی کوشش کر سکتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو رمضان کے منتھ میں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کیونکہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے مسلمانوں کے لیے جو آیا ہوا ہے 30 دن. اور ہمارے سائیکالوجی کے مطابق اگر دنیا کا کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کے لیے آپ کو صرف 30 یا 40 دن درکار ہوتے ہیں. اگر بچوں نے یا اسٹوڈنٹس ہے یا بڑے یا چھوٹے یا کسی نے بھی اپنے آپ ایک گول رکھا ہوا ہے، ایک خواب رکھا ہوا ہے کہ میں یہ چیز حاصل کروں گا، میں اپنے خاندان، اپنے فیملی، اپنے ارد گرد دوستوں کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، یا میں اپنے تعلیم کے اس معیار تک پہنچنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے منتھ میں اپنے روٹین کو، اپنے سیلف ڈسپلن کو کیری کرے، ان چیزوں کو فالو کرے. آپ کو سلو سائیکالوجیکل جو آپ کی تھنکنگ سٹائل ہے، آپ کی سائیکالوجی ہے، آپ کی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے لیول پہ بیماریاں، وہ ساری چیزیں کور ہو جائے گی. سمجھو آپ ایک فریش ریکور ہو جائیں گے، ریکور انسان ہوں گے رمضان کے بعد، جس کے آگے آپ کوئی بھی گول لے کے اچیو کر سکتے ہو آپ اپنے آپ کو. اور اگر پھر بھی مزید آپ لوگوں کو انسان کے نفسیات کو جاننا ہو، یا اپنی زندگی کے معاملات پر آپ لوگوں کو کوئی مشورہ چاہیے ہو، کسی بھی